بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے کا ایک اہم مسئلہ، ایک اہم ویڈیو پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ وہ تمام مسائل اور چیزیں ہیں جن کا جاننا رمضان المبارک سے قبل ضروری ہوتا ہے، وہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں کچھ ضروری مسائل آج کی ویڈیو میں ذکر کر دیے جائیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ملاحظہ فرمائیں کہ روزہ میں آکسیجن لینا۔ روزہ میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ فاسد کا مطلب ٹوٹ جانا، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہومیوپیتھک دوا سونگھنا۔ بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہیں، ان کو کھایا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جز بدن میں منتقل نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے یا خارجی استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی ڈالنا، آیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر معدے وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے سے دوربین والی نلکی ڈالی گئی جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ شامل نہ تھی اور اس کا ایک سرا باہر تھا، تو محض اس نلکی کے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نلکی کے ساتھ کوئی اور مادہ بھی شامل ہو تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلے جانا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے ہو جانا۔ خود بخود قے آ جانے سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، اگرچہ منہ بھر کر کیوں نہ ہو، یعنی کہ زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر خود بخود قے آ گئی ہے تو۔ دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا۔ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو مسوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے مسوڑوں سے خون بہتا رہتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، ان کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ان سے کبھی ایسے اچانک بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا جب کلی کرتے ہیں تو اس وقت بھی خون آتا ہے، امکان ہوتا ہے۔ تو روزے کی صورت میں یہاں احتیاط ضروری ہے کہ اگر دانت سے خون آنا شروع ہو جائے تو جو ہی منہ میں ذائقہ محسوس ہو تو اس کو تھوک دیں، باہر نکال دیں، پیٹ میں نہ جائے۔ اگر پیٹ میں چلا گیا خون تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت جنابت میں صبح کرنا۔ اب کوئی شخص ایسے وقت میں بیدار ہوا ہے کہ روزہ اپنا صبح صادق کا وقت بہت قریب تھا، بیچ میں ٹائم بہت کم تھا، وہ بیدار ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سحری کر لے، روزہ رکھ لے، اور اس کے بعد وہ غسل کرے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزہ میں فساد نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت جنابت میں کسی بندے نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کو کہا جائے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، نہیں، روزہ ہو جائے گا، لیکن صبح صادق اب ہو گئی ہے، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس نے روزہ رکھ لیا ہے، تو پھر فوری طور پہ غسل کرے اور پھر نماز کی تیاری کرے، نماز پڑھے صبح کی۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا رمضان المبارک سے قبل جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔